پہ ہم قصص القرآن کے حضرت آدم کے قصے سنا چکے ہیں کچھ، تو آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی بتائیں گے، مگر اس سے پہلے تھوڑا سا ریکیپ کرتی چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو آگے چلی ہے ان کی لڑی، جو کہ پہلے ان کے 2 بیٹے قابل اور حابیل تھے، اور قابل نے حابیل کو مار دیا تھا، اور اس کے بعد شیطان نے اسے بہکا کر کے بولا کہ یہ جگہ چھوڑ جائے، اور اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اگر حضرت آدم کے پاس رہے تو ممکن ہے کہ وہ توبہ کر لے اور پھر وہ صحیح راہ پہ چل جائے، تو اس نے اسے ان کے والد سے دوری کر دیا، اور وہ پکا مشرک بن گیا تھا۔ اس کی آل علال بھی پکی مشرک پر بتوں کی پوجا کرنے لگی، اس نے اپنے والد کی بت بنا کے لوگوں نے پوجا کرنے لگے تھے آقا بھی۔ حضرت آدم، بابا آدم اور اماں حوا تو ظاہر ہے بیٹے کے قدر پہ بہت ہی زیادہ دکھی تھے اور بہت زیادہ افسردہ تھے، تو حضرت آدم کو بشارت ملی اللہ پاک سے کہ آپ کے ہاں ایک نیک اولاد، صالح اولاد آئے گی۔ تو تقریباً 5 سال کے بعد حابیل کے قتل کے آپ بابا آدم کے گھر میں حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ واقعی میں بالکل اپنے باپ کے اوپر گئے تھے۔ وہ بالکل ان کی شکل و صورت میں، ان کی طرح کا جیسے کہنا چاہیے کہ جس طرح سے وہ اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے، اور پھر شیش علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت مطلب جسے کہنا منصب دیا حضرت آدم کے بعد، اور جب شیش علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ کی بہت سی اولاد تھیں جس سے آپ کی یہ نسل جاری رہی۔ سو ویوز ادریس علیہ السلام کے باقاعدہ ذکر سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شیش علیہ السلام کے بعد ایک روایت ہوئی ہے کہ ان کا ایک فرزند کا نام کنعان تھا جو نشینی کی منصب پر فائز ہوا، اور ایک اور روایت یہ ہے کہ دوسرے بیٹے کا نام انوش تھا جو شیش علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا جانشین بنا، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق کنعان دراصل انوش کا بیٹا تھا جو اس کے بعد جانشین بنا۔ جب ملائل کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوق کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور انہیں مختلف کاموں کی رسپانسبلٹی کے بارے میں سب بتا دیا۔ اب اس میں سے اب دیکھیں یہ آپس کے جتنی یہ میں نے باتیں بتائی ایک دوسرے سے نہیں ملتی، یہ سب میں اختلاف ہے، یہ چیزوں میں سب میں اختلافات ہے، کامن چیز ان چیز میں کوئی نہیں ملے گی جو بھی الگ الگ مارویوں نے کہا ہے۔ صرف چند الہامی کتابوں میں واقعات ملتا ہے، بطور ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ یہ الہامی کتابیں بھی بعد میں آنے والوں کے ہاتھوں تحریر ہوئی اور رد و بدل اس میں یعنی کہ چینجز ہوئی۔ سر دست ہمارے لیے تو بس یہ اہمیت رکھتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد نبوت کی جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ ادریس علیہ السلام کی باب العلاق یا مصر کے شہر منفیس میں ہوئی۔ آپ ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنو تھا، جبکہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام دنیا میں تمام لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کا تعلیم حاصل کر درس دیا، یعنی کہ بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کی تعلیم یافتہ میں درس و تدریس میں وہ لگائے رکھا۔ اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں حضرت درس دینے والے کے نام سے شہرت پہ۔ آپ کا تعلق کیونکہ آپ کا تعلق شیش علیہ السلام کی پانچویں پشت سے تھا۔ آپ کا شجرہ اس طرح بیان کیا کرتا تھا حضرت ادریس علیہ السلام بن یارب بن ملائل بن کنعان بن انوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود رہ گئے تھے۔ قبیل کی اوراد میں تو بدکاری تو بہت بازار گرم تھا کیونکہ وہ تو شیطان کی ہی اس میں تھا۔
شراب نوشی بالکل عام تھی، پاکیزہ رشتوں کی کوئی بھی وہ نہیں تھی، ناپید تھی، بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش بہت زیادہ تھی، صرف شیطانی کاموں کا رواج تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام کی جو ان کے احکامات تھے، جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے سیکھے تھے، کہ جب اللہ جل شانہ جب بگڑی قوم میں ایک نبی بھیجے جو کہ انہیں صحیح راہ پہ لگائے، تو انہوں نے حضرت ادریس کا انتخاب پایا، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام میں تمام خوبیاں موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے بعد منصب پہ فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو واعظ اور تبلیغ کا بھی کام شروع کیا، مگر راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی یہ باتیں آپ کو پتہ ان لوگوں کو ناگوار گزری، کیونکہ یہ تو ہوتا ہی ہے کہ برائی جلدی لگتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دی گئیں، تکالیف پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ آپ نے ان کی ایذا سے تنگ آ کے بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو بھی اپنے اس فیصلے سے مطلع کر دیا، کیونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے قریب تھا، تو ایک سبز ترین علاقہ تھا، وہاں سے ہجرت کرنا کوئی آسان بات، تو اس وجہ سے ان کے کچھ کنسرنس تھے، تو مگر حضرت ادریس کے سمجھانے پر آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر تک کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آپ آ کر آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شہباز کہلاتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تدریس کا پھر جاری رکھا، بڑھایا۔ آپ علیہ السلام آپ لوگوں کے میں رائج تمام زبانوں سے جانتے تھے اور انہی کی زبانوں میں آپ درس دیتے تھے، کیونکہ ان کو اس بیان سمجھنے میں آسانی ہوئی۔ ان کا حلیہ اس طرح بتایا گیا ہے کہ خوبصورت گری دھارے، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، متعین سرمئی چمکتی آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموش طبع، رستے چلتے ہوئے ہمیشہ نظر نیچے رکھتے ہوئے بات کرتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے عادی تھے۔ آپ ان پیغمبر مسلم جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نام لیا، سورہ مریم میں فرمانے باری تعالیٰ کہ اس کتاب میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو، اور ہم نے انہیں رفعت دے کر ایک بلند مقام پر پہنچا دے گا۔ سورہ انبیاء میں اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا بھی قصہ ہے، ذکر آیا ہے، مطلب یہ سب صبر کے پیکر تھے اور مطلب اپنی سیدھی راہ پہ چلے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں مستند اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ بلند مرتبے واقع تھے اور اکثریت کے نزدیک اللہ نے آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بلند مقامات تک پہنچانے کا مقصد ان کے کارناموں کی وجہ سے شہرت اور عزت کا بلند مقام حاصل ہوا تھا، کیونکہ آپ کی طرف کئی علوم و فنون، مثلاً حساب، کتابت، ترزی کا کام، شہر اور بستی بسانا، ہتھیار بنانا، یہ وغیرہ وغیرہ تھے۔ یہاں سوال یہ سامنے آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمان اٹھانے کا کیا سبب تھا کہ ان کو چوتھے آسمان پہ لے جایا گیا؟ اس میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ حلال بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ قرآن پاک میں اور ہم نے ان کو اونچی جگہ پر پہنچا دیا کا کیا مطلب ہے؟ حضرت کاف علیہ السلام نے فرمایا اللہ جل شانہ ادھر ادریس علیہ السلام کو طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے برابر کے درجات دیتا ہوں۔ اس زمانے کے سارے بنی آدم تھے، انسان سب بنی آدم تھے،
لہٰذا جب فرشتے آئے حضرت ادریس کہتے تو وہی کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی رہ گئی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام سے پروں کو اٹھایا اور انہیں لے کر چوتھے آسمان پہ چلے گئے۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دو فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس کے بارے میں سوال کیا تو حضرت اسرائیل نے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں کہاں؟ تو فرشتہ نے جواب دیا کہ وہ میرے پشت پر ہیں۔ اپنے حیرت سے تعجب ہے، مجھے پروردگار سے یہ حکم آیا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کرنا ہے، چوتھے آسمان پہ لے کر لو، کہ وہ زمین پر ہیں، وہ آسمان پہ کیسے پہنچیں گے؟ ابھی اسی سوچ بچار میں تھے تو زمین پر اتر ہی رہے تھے کہ تم ان کو آسمان پہ چوتھے آسمان پہ لے کر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس حدیث کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی سوال پر ملک الموت نے کہا جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ دور نہیں۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی، ان کی روح قبض کر لی گئی تھی۔ ادریس اللہ کے نسب کے حوالے سے اسے مزید تفصیلات یہ ہیں جو زیادہ تر اسرائیلی روایات سے اس طرح ہیں کہ آپ کی والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکانہ تھا، آپ کی بیوی کا نام معادنہ تھا، آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام مدو شالک تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا اللہ پاک کی طرف سے، اور انہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا شروع کیا اور کپڑا سینا شروع کیا۔ عموماً لوگ آپ سے جانور کی کھال آپ سے لیتے تھے اور پھر ناپ تول کے طریقے بھی آپ نے ہی متعارف کرائے، یعنی کہ ناپ اور تول اسلحہ بھی آپ کی ایجاد ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام آپ نے بنو قابیل سے اسلحہ تیار کر کے جہاد کیا۔ کوئی برائی ہر چیز سے، جیسے ہمیشہ میں کہتی ہوں، سے بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ تو اب اس وقت مجھے تو آپ اجازت دیجیے، ایک دوسرا قصہ لے کر کے آپ کو کنٹینیو رکھیں گے قصص الانبیاء کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ ٹرانسمیشن اختتام پہ پہنچے گی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔